السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے کے دن کے آداب اور جمعے کی نماز کا آداب اور سنت طریقہ کا مذاکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کون سا عمل کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اور جمعے کی نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ بتلا کر گئے ہیں۔ اس کا مذاکرہ آج ہمارے سامنے ہوگا۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ افضل دن ہونے کی وجہ سے زیادہ زیادہ نیک کام کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ جمعے کے دن آپ نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس جمعے کے دن میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنا، بکثرت درود شریف بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، لہذا مجھ پر کثرت سے اس دن درود پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس درود شریف کو، کون سی درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ کوئی آدمی اگر اس درود شریف کو پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 80 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ چھوٹی سی درود شریف ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اسکرین پر بھی جو ہے یہ درود شریف چل رہی ہے۔ تو جمعے کے دن زیادہ زیادہ بکثرت جو ہے درود شریف کا ورد رکھنا۔ جمعے کے دن ساعت مستجابہ یعنی قبول گھڑی کو ڈھونڈنا، قبول گھڑی کی جستجو کرنا، یعنی جس گھڑی میں اللہ تبارک تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جس گھڑی کی امید دلائی گئی ہے کہ جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، اس گھڑی کو عصر سے لے کر کے سورج غروب ہونے کے درمیان میں تلاش کرو، یعنی عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقفہ ہے، اس وقفے کے اندر وہ گھڑی اور وہ ساعت ہمیں ڈھونڈنی چاہیے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کو پڑھنا۔ بہت سی مرتبہ ہماری مسجدوں کے اندر یہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ صورتیں ہماری جمعے کے دن فجر کی نماز میں نہیں پڑھی جاتی، بڑے فضائل ہے اس کے، سنت طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ کپڑوں کا خاص کوئی جوڑا جمعے کے دن پہننے کے لیے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو جس شخص کے پاس وسعت ہو اسے چاہیے کہ جمعے کے دن کے لیے روزانہ کے عام کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے مخصوص کر لے کہ انہیں جو ہے میں جمعے کے دن پہنوں گا۔ یہ تو تھی جمعے کے فضائل اور جمعے کا سنت طریقہ اور اس کے آداب۔ اب جمعے کی نماز کے تعلق سے سنیں۔ جمعے کی ادائیگی میں لاپرواہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 جمعے بے پرواہی سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھ پاتا، برائی کو برائی نہیں سمجھ پاتا، اس لیے جو ہے بالکل لاپرواہی نہ کرے۔ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن وضو کرے تب بھی اچھی بات ہے، اور جو شخص غسل کرے تو وہ بھی اور بھی افضل بات ہے۔ تو بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے جمعے کے دن غسل کرنا۔ مسواک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ پر غسل اور مسواک ضروری ہے، اس لیے مسواک کرنا۔ تیل لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جتنی ہو سکے پاکی حاصل کرے، پھر تیل لگائے یا خوشبو ملے، پھر نماز کے لیے جائے اور 2 بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان میں تفریق نہ ڈالے، یعنی بیچ میں جا کے نہ گھسے، اور جتنی مقدر ہو نماز ادا کرے، پھر جب امام نکلے تو خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے آئندہ جمعہ تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت کی بات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہننا، یہ بات بھی ابھی آئی ہے۔ خوشبو لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جمعے کے دن جو خوشبو میسر ہو لگائیں، یعنی
بتا رہے فضیلت کی بات کہ اگرچہ خود کے پاس نہ ہو تو مستورات کا کوئی عطر ملے تو وہ بھی لگا لے یا تیل لگا لے، خوشبو لگانے کی اہمیت بتلائی ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں جلدی جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح یعنی پورے اہتمام سے، جس طرح ناپاکی کا غسل بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے، اسی طرح پورے اہتمام سے غسل کرے، پھر شروع وقت میں جائے تو ایسا ہے گویا اللہ کے راستے میں اونٹ کا صدقہ دیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے گائے کا صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے سینگ والے مینڈے کا صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے مرغی کا صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسا انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اور پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ خطبے شروع ہونے سے پہلے جو ہے ہم لوگ مسجد میں موجود ہو جائیں، پہنچ جائیں۔ جمعے کی اذان اول کے بعد، پہلی اذان کے بعد تمام کام چھوڑ کر مسجد پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ہو سکے تو جمعے کی نماز کے لیے پیدل جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، پھر صبح سویرے اٹھ کر جلدی مسجد چلا جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ غور سے سنے اور خاموش رہے، تو اس کے گھر سے مسجد تک ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہو سکے تو پیدل جو ہے مسجد کی طرف جانا۔ اب مسجد میں اگر پہلے پہنچ گئے ہیں تو تحیۃ المسجد کی نماز ادا کرنا، جمعے کی نماز سے پہلے کوئی حلقہ نہ لگانا۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مسجد میں نماز سے پہلے حلقہ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ مسجد میں ہم نماز کے لیے آگے اپنی سنت نوافل میں مشغول ہوں، ورنہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ جانا۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی، تو جہاں ہے وہیں بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی، اس لیے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کو جگہ پھلانگتے ہوئے، گردن پھلانگتے ہوئے آگے نہ بڑھے۔ کئی لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اگلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تو اگر پہلے پہنچ گئے ہو تو پہلے صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ امام کے قریب بیٹھنا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کے خطبے میں شرکت کرو اور امام کے قریب بیٹھو، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو جمعے کے دن اس کی جگہ سے کھڑا کر کے خود نہ بیٹھ جائے، بلکہ یوں کہے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس لیے چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اسی جگہ پر بڑے کیا کرتے ہیں کہ اپنے سے کم عمر والے لوگوں کو کھڑا کر دیتے خود بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان تفریق کر کے نہ بیٹھنا کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے اس کے درمیان میں جا کے گھس گیا، یہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع کیا۔ نیند آنے پر جگہ بدل دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمعے کے دن نیند آئے تو وہ اپنے ساتھی کی جگہ بیٹھ جائے اور اپنے ساتھی کو اپنی جگہ بٹھا دے۔ چونکہ کافی وقت مسجد میں ہمارا رہنا ہوتا ہے تو بہت سی مرتبہ اونگ آنے لگ جاتی ہے، تو اسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی سے جگہ چینج کر لے، جگہ چینج کریں گے تو پھر سستی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز، جمعے کی نماز کا طریقہ اور جو ہے جمعے کے دن کے کیا فضائل ہیں اور کیا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جمعے کا دن گزارتے تھے، ہمیں ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر کے جمعے کے دن کو گزارنا چاہیے۔ اور یوں ہی نہیں جمعے کے دن نہیں بلکہ ہر کام کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کی محبت کو آگے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں ہر عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے طریقوں کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔